صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام 10,000 درود پاک پڑھتے تھے، 40,000 درود پاک پڑھتے تھے، اور اتنا درود پاک پڑھتے تھے کہ ان کو بیداری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ تو یہی زندگی ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر اسی طریقے سے زندگی گزرے کہ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ انسان درود پاک پڑھتا رہے، اور اس کا دنیا میں یہ انعام ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میں محبت اور عشق کا جذبہ بیدار ہو جائے، اور آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو جائے، اور آخرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو، تو اس سے زیادہ اور بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے زیادہ قریب قیامت کے دن ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور آپ یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ عصر میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کے وقت کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ نہیں جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں فرمایا، الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمام انسانیت سے، اپنے والدین سے، ہر ایک سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو یہ ایمان ہے، ایمان محبت کے ذریعے ہی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور سورہ عصر میں اللہ پاک نے فرمایا، وہ نقصان میں نہیں ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کیے۔ صالح عمل کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک کا اصول ہے کہ ایک تو قرآن پاک خود اپنے الفاظ کے معانی کو خود واضح کرتا ہے، دوسرا اس لفظ کے ضد کو استعمال کر کے اس کے معانی کو واضح کرتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اصلاح کے ضد میں جو لفظ استعمال کیا وہ فساد ہے، جیسے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین میں فساد نہ کرو کہ اس کے بعد اصلاح ہو چکا ہو۔ یعنی اصلاح ہر وہ عمل ہے جو فساد کے برعکس ہے، ہر وہ عمل جو فساد کے الٹ میں ہوگا وہ صالح عمل ہوگا۔ اور صالح اعمال میں سب سے جو اعلیٰ ترین عمل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ اس سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول اس مسلمان مومن بندے پر ہوتی رہتی ہے۔ اور اس کا جو اصل مقصد ہے، ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ اور ترمذی کی یہ حدیث عین جو ہے شاہد ہے کہ سب سے زیادہ قربت تو اسی کو نصیب ہوگی جو سب سے زیادہ درود پاک پڑھے گا۔ اور ایک درود پاک کے ساتھ کتنے انعامات ملتے ہیں؟ ایک درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی 10 مرتبہ رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے فرشتہ درود پاک لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کا نام لے کے بتاتا ہے، آپ کے والد کا نام لے کے بتاتا ہے، حسب کے ساتھ بتاتا ہے، نسب کے ساتھ بتاتا ہے، فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ اور فرشتے اس انسان کے لیے 70 مرتبہ دعائیں رحمت کرتے ہیں، اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے آپ کو اللہ کی طرف سے انعامات مل رہے ہیں، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعائیں مل رہی ہیں، آپ کو فرشتوں کی طرف سے رحمتیں مل رہی ہیں، اور اس سب سے زیادہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کا جذبہ آپ کے دل میں بیدار ہو رہا ہے۔ اور حضرت سچل سرمست نے فرمایا، آخر وہ مطلب پا لیا مرشد نے جو ہم سے کہا، بن عشق دل بر کے سچل، کیا کفر کیا اسلام ہے۔ یہاں دل بر سے مراد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ وہ سچل سے فرما رہے ہیں کہ آخر وہ مقصد پا لیا مرشد نے جو ہم سے کہا، کہ ایمان محبت سے ہی منسلک ہے۔ اگر محبت نہیں تو ایمان کیا ہے؟ ایمان صرف لفظوں کا نام نہیں ہے، ایمان ایک جذبے کا نام ہے، اور اس جذبہ کی تعبیر جو ہے، اس جذبے کی جو حقیقت جو ہے، اس جذبے کی جو بنیاد ہے وہ محبت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیرہ۔